میں زیادہ لمبی بحث نہیں کروں گا. بہت سے لوگوں کے اپنے نظریات ہیں, بہت سے لوگوں کے اپنا ان کا ایک سٹانس ہے, اور اس پر ایک علمی اختلاف جو ہے وہ کسی معاشرے کے زندہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے. لیکن علمی اختلاف کی بنیاد پر کسی کو غدار کہنا, یہ دراصل آپ اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے ساتھ ایک زیادتی کر دیتے ہیں. اور اس لیے میں تو کسی کو غدار نہیں سمجھتا, کیونکہ مجھے بہت سے لوگ غدار سمجھتے ہیں. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج یہ بھی ایک غداروں کی محفل ہے, جس میں ایک غدار جو ہے کیونکہ غداری جو ہے آج کے معاشرے میں, آج کے پاکستان میں غداری اب کوئی الزام نہیں ہے بلکہ تمغہ ہے. اور اگر کوئی گالی ہے تو وہ حب الوطنی ایک گالی ہے. وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ حب الوطنی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پیٹریوٹ. اور ہماری سیاست میں جو پیٹریوٹ گروپ ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو سیاسی وفاداری تبدیل کرتا ہے, جو لوٹا بنتا ہے. تو اگر پیٹریوٹزم جو ہے, اگر پیٹریوٹزم کا تعلق لوٹائزم سے ہے تو بھائی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہم غدار ہی اچھے ہیں, ہمیں غدار ہی رہنے دو. پھر 1964 کا صدارتی الیکشن آ گیا. تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, تو اس صدارتی الیکشن میں جس کو آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں غدار, باچا خان کو بھی اور ولی خان کو بھی, تو یہ جو دونوں غدار تھے, انہوں نے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے حق میں الیکشن کمپین چلائی. اور جب ایوب خان نے دیکھا کہ فاطمہ جناح کو سپورٹ مل رہی ہے باچا خان سے اور ولی خان سے, تو انہوں نے پمفلٹ بانٹے باقاعدہ, اور پھر ٹائم میگزین کو انٹرویو دیا دسمبر 1964 میں, الیکشن سے کچھ دن پہلے, اور اس میں کہا کہ فاطمہ جناح انڈین ایجنٹ ہے. فاطمہ جناح انڈین ایجنٹ ہے صرف اس لیے کہ باچا خان اور ولی خان فاطمہ جناح کی الیکشن مہم میں ان کو سپورٹ کر رہے تھے. اور اس وقت کون کون لوگ سپورٹ کر رہے تھے؟ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان سپورٹ کر رہا تھا, بلوچستان میں غوث بخش بزنجو, عطا اللہ مینگل, خیر بخش مری, یہ سارے لوگ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے. اور خیبر پختونخوا میں جو اس وقت صوبہ سرحد تھا, باچا خان اور ولی خان سپورٹ کر رہے تھے. تو اس پر ذرا غور کریں آپ کہ شیخ مجیب الرحمان, غوث بخش بزنجو, عطا اللہ مینگل, خیر بخش مری, خان عبد الغفار خان, خان عبد الولی خان, سارے کے سارے قائد اعظم کی بہن کے ساتھ کھڑے ہیں, اور فوجی ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے غدار ہیں. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ غداری کا الزام پاکستان میں کس پہ لگتا ہے؟ جو جمہوریت کی بات کرتا ہے, پارلیمانی نظام کی بات کرتا ہے, آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے, اور کچھ مفاد پرست لوگ, ایک مفاد پرست ٹولہ جب آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرنے والوں کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتا ہے تو وہ اس پہ غداری کا الزام لگا دیتے ہیں. تو لہذا اس لیے میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ جہاں پہ آپ نے محترمہ فاطمہ جناح کو بھی غدار قرار دے دیا, تو وہاں پہ اگر آپ ہمیں بھی غدار کہتے ہیں, ولی خان کو بھی غدار کہتے ہیں, آپ نواز شریف کو بھی غدار کہتے ہیں, آپ باقی سیاستدانوں کو بھی غدار کہتے ہیں, تو آپ کی بڑی مہربانی, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں غدار کہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپ کی طرح کے محب وطن نہیں ہیں. میں نے جب یہاں پہ آ رہا تھا تو میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جس سے آپ کے لیے یا میرے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے. لیکن اب موضوع ایسا ہے کیونکہ ابھی تو جاوید ہاشمی صاحب نے بھی تقریر کرنی ہے. وہ ایک سکہ بند قسم کے غدار ہیں, 124A کا مقدمہ بھگت چکے ہیں, وہ بھی پرویز مشرف کے دور میں. تو غداری کے الزام پاکستان میں جو لوگ لگاتے رہے ہیں وہ خود پاکستان توڑنا چاہتے تھے. اور یہ بات جو ہے, اب میں جب یہاں پہ آیا تھا تو میں نے اپنے کچھ دوستوں کو بتائی تھی کہ یار کچھ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں وہ نئی نسل کو بتانے بڑے ضروری ہیں. تو ایک تو ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہے کہ وہ ایوب خان جس نے
محترمہ فاطمہ جناب پہ غداری کا الزام لگایا، وہ خود پاکستان توڑنا چاہتا تھا، اور اس کا ثبوت جو ہے ایوب خان کا وزیر قانون تھا جسٹس منیر، اس کی کتاب ہے فرام جناح ٹو ضیاء، اور اس کتاب میں اس نے خود لکھا ہے کہ ایوب خان نے 1962 میں مجھے بطور وزیر قانون بنگالیوں کے پاس بھیجا کہ یار ہماری جان چھوڑو۔ تو ایک بنگالی منسٹر تھے رمیز الدین صاحب، یہ جسٹس منیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا رمیز الدین صاحب کوئی یا تو کنفیڈریشن بنا لیتے ہیں یا آپ ہماری جان چھوڑ دیں۔ تو سارا دن آپ اسمبلی میں اپنے حقوق کی بات کرتے رہتے ہیں، محرومیوں کی بات کرتے رہتے ہیں۔ تو رمیز الدین نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہم جو بنگالی ہیں ہم پاکستان میں کتنے پرسنٹ ہیں؟ اس نے کہا جی آپ 56% ہیں۔ تو اس نے کہا نا ہم پھر 56% ہیں، ہماری اکثریت ہے تو ہم پاکستان ہیں، تو تم نے اگر پاکستان چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، ہم تو پاکستان نہیں چھوڑیں گے۔ یہ 1962 میں رمیز الدین نے یہ بات کر دی۔ اب آگے آئیں، 1962 میں ایوب خان صاحب پاکستان توڑنا چاہتے تھے، وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اس کے بعد جب ان کے خلاف ڈیک بن گئی، ڈیک ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی، جس میں نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب، ولی خان صاحب اور بہت سی پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی تھی اس میں، تو ایوب خان نے کوشش کی ڈیک کی لیڈرشپ میں نفاق ڈالنے کی، اور ان کی نگاہ انتخاب پڑی خان عبد الولی خان پر، اور انہوں نے ولی خان صاحب کو کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے بیچ میں بہت سے بندے ڈالے کہ بڑی ضروری بات کرنی ہے تمہارے ساتھ، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو آخر کار ولی خان صاحب جو ہیں وہ اس کو ملنے، ایوب خان کو ملنے راول پنڈی چلے گئے۔ اب یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ ولی خان صاحب کا ایک انٹرویو ہے، دسمبر 1981 میں ہفت روزہ چٹان میں شائع ہوا تھا، اس کے بعد کچھ کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے یہ ساری جو داستان ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اگین ایک دفعہ پھر جنرل ایوب خان ولی خان کو کیا کہتا ہے کہ ولی خان تم بڑے سمجھدار آدمی ہو، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ تو ولی خان صاحب نے کہا جی آپ کو کیا مدد چاہیے؟ یار میری مدد یہ کرو کہ ہم کسی طریقے سے یہ جو مشرقی پاکستان ہے اسے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اگر ہم مشرقی پاکستان سے جان نہیں چھڑائیں گے تو یہ پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا، تو پاکستان کے استحکام کی خاطر میری مدد کرو۔ تو ولی خان صاحب جو ہیں انہوں نے انکار کیا اس کو، اور جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں، کیونکہ یہ ہسٹری کی بات ہے، جو ایگزیکٹ الفاظ ولی خان صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں لکھے ہیں، کہے ہیں، ولی خان صاحب نے اس کو کہا ہم مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں آپ کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ مشرقی پاکستان کو بچانے کے لیے ہر اس طاقت سے اتحاد کریں گے جو پاکستان بچانا چاہتی ہے۔ آج آپ مشرقی پاکستان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کل آپ کہیں گے صوبہ سرحد سے جان چھڑانی ہے۔ اب اس پہ ذرا غور فرمائیں آپ، اور جو لوگ آپ پر اور ہم پر غداری کے الزامات لگاتے ہیں وہ بھی ذرا غور کریں یار، خدا کا خوف کرو، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اگلا فقرہ ولی خان صاحب نے جو اپنی گفتگو ہے، اس گفتگو میں جو اگلا فقرہ ایوب خان کو کہا ہے، وقت کے ایک فوجی ڈکٹیٹر کے سامنے بیٹھ کر باچا خان کا برخوردار خان عبد الولی خان، جس پہ پاکستان کے ریاستی اداروں نے غداری کا الزام لگایا ہے، ایک غدار کا بیٹا، غدار ابن غدار، پاکستان کے سب سے محب وطن انسان، صدر پاکستان کو کیا کہہ رہا ہے، کوٹ ان کوٹ، ہم آپ کو پاکستان نہیں توڑنے دیں گے، پاکستان ہمارا ہے، ہم اس کی سالمیت کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی حفاظت کے لیے خون بھی دیں گے، جان بھی دیں گے۔ اچھا میرے بھائی جو آپ نعرے لگا رہے ہو، آپ کا نعروں کا بہت شکریہ، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ ولی خان صاحب ہی کی باتیں ہیں،
تو آپ کو یہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ لوگ جب باہر جاتے ہیں تو لوگ آپ کو جب کہتے ہیں یار تم غداروں کی پارٹی سے آگے ہو، تو ان کو بتائیں یہ کتاب ہے ولی خان اور قرارداد پاکستان، فاروق قریشی صاحب نے کتاب لکھی ہے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے، حسین اتفاق، اس کتاب میں خواجہ محمد صفدر صاحب کا بھی آرٹیکل شامل ہے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں ولی خان صاحب سے، قرارداد پاکستان جو ہے 23 مارچ 1940 کی. لیکن جو ولی خان صاحب ایوب خان کو کہہ رہے ہیں وہ موقف ہے جو خواجہ صفدر کا موقف ہے. تو ہم اختلافات کی بات کرتے ہیں، مشترکات کی بات نہیں کرتے. اور اس کے بعد یہاں پہ ذکر ہوا کہ ولی خان صاحب پھر ڈھاکہ گئے، انہوں نے شیخ مجیب سے مذاکرات کیے. وہ بڑا دلچسپ قصہ ہے، غوث بخش بزنجو صاحب نے اپنی کتاب میں وہ قصہ لکھا ہے. بزنجو صاحب اور ولی خان صاحب دونوں گئے تھے ڈھاکہ. تو وہاں پر ولی خان اور بزنجو صاحب جو ہیں، یہ اب بزنجو صاحب بتا رہے ہیں کہ میں اور ولی خان گئے اور ہم نے دھان منڈی ڈھاکہ میں ہم نے شیخ مجیب سے کہا ہاتھ جوڑ کے، شیخ مجیب تو بڑی مہربانی پاکستان مت توڑو. تو شیخ مجیب تھوڑا غصے میں آ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے ولی خان اور بزنجو صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں پاکستان توڑنا چاہتا ہوں؟ تم بھول گئے ہو 1947 جب میں تمہارے پاس آیا تھا کہ خدا کے لیے پاکستان بننے دو، اس وقت تم کہتے تھے کہ نہیں مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، یہ غلط ہو رہا ہے. آج تم میرے پاس آ گئے ہو. میں پاکستان نہیں توڑنا چاہتا، میرے پاس میجورٹی ہے، میرے پاس اکثریت ہے، میں تو پاکستان کو بچانا چاہتا ہوں، تم میرا ساتھ دو. تو ان دونوں نے اپنا تعاون جو ہے وہ مجیب الرحمان کو اس کی پیشکش کی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر یہ ویسٹ پاکستان کی اتنی بڑی پارٹی اور ایسٹ پاکستان کی ایک اتنی بڑی پارٹی اکٹھی ہو جاتی تو پاکستان بچ سکتا تھا. لیکن یہ یحییٰ خان نے یہ کام نہیں ہونے دیا، اور اس کے بعد یہی پارٹی نیب، نیشنل عوامی پارٹی، جو 1971 میں پاکستان بچانا چاہتی تھی، پھر اس پر پابندی لگا دی گئی، اور پابندی لگا کے پاکستان کو مزید کمزور کیا گیا. اور جو ایک ماڈریشن اور عدم تشدد کی بات کرنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا. عدم تشدد کی تحریک کو دبانے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا، اور یہی ہے ہمارا ڈکلائن. یہاں سے ہمارا جو ہے زوال شروع ہوتا ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں، پہلے ان پر پابندی لگائی گئی، پھر ان کی توڑ پھوڑ شروع کی گئی، پیٹریوٹ گروپ بنائے گئے. اس میں آپ کے باچا خان مرکز میں ایک اور بھی تصویر میں نے دیکھی ہے، ادھر دیواروں پہ لگی ہوئی ہے، باشانی صاحب کی. آپ نے تصویر لگائی ہے، بہت اچھا کیا آپ نے. وہ نیب کے صدر تھے. لیکن ایک کتاب ہے، بریگیڈیئر اے آر صدیقی صاحب نے یحییٰ خان پہ کتاب لکھی ہے، اور بریگیڈیئر اے آر صدیقی صاحب فارمر ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، آئی ایس پی آر کے سابق سربراہ ہیں. تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو 1970 کا الیکشن تھا اس میں جنرل غلام عمر صاحب جو ہیں انہوں نے کروڑوں روپے تقسیم کیے تھے مختلف سیاسی جماعتوں میں، اور جن سیاسی جماعتوں میں وہ پیسے تقسیم کیے گئے تھے اس میں باشانی صاحب کا بھی ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی خان قیوم کا بھی ذکر آتا ہے، اور بھی جماعتوں کا ذکر آتا ہے. تو یہ جو ہے نا تاریخ، ولی خان صاحب کہتے تھے تاریخ بڑے کام کی چیز ہے، فیکٹس آر فیکٹس. یہ حاجی غلام محمد بلور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے واقعات کے عینی شاہد ہیں. تو وہ جو عدم تشدد کا فلسفہ تھا اس کو آگے بڑھانے میں یہ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نوجوان جو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بہت ایک اہم کردار ادا کیا، اور آپ کے کردار کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ابھی آپ کا یہ جو باچا خان مرکز ہے، اس میں اوپر ایک جو میوزیم ہے آپ کا، اس میں حاجی بشیر بلور صاحب جو ہیں ان کے وہ خون آلود کپڑے آپ نے محفوظ کیے ہوئے ہیں اوپر. وہ کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے جب ان پر ایک حملہ ہوا، اور ان کپڑوں میں گولیوں اور چھروں کے نشانات بھی ہیں، خون کے دھبے ابھی تک موجود ہیں. تو یہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں جن کو غدار قرار دیا جاتا ہے، جن پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، جن کی لیڈرشپ کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے، اس کی میراث وہ خون آلود لباس ہے جو آپ نے یہاں پہ محفوظ کیا ہوا ہے. اور وہ جو میں ابھی
بشیر بلور صاحب کا وہ خون آلود لباس دیکھ رہا تھا، کٹا پھٹا، چیتھڑے اڑے ہوئے تھے اس کے، مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ ہے پاکستان کی جمہوریت۔ لیکن آپ نے یہ جو چیتھڑے ہیں ان کو محفوظ کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عزم اور حوصلہ ابھی برقرار ہے کہ یہ جو خون آلود جمہوریت ہے، یہ جو چیتھڑوں جیسا لباس اس جمہوریت نے پہنا ہوا ہے، اس کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ صرف جمہوریت ہی پاکستان کو بچا سکتی ہے۔ اور بدترین کرپٹ ترین جمہوریت جو ہے وہ آپ کی بہترین آمریت سے بہتر ہے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ ہم نے دیکھی ہے ماضی میں بھی۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، بات زیادہ لمبی نہیں کروں گا۔ ایک ملک فیروز خان نون تھا، بڑا ایک کمزور پرائم منسٹر تھا پاکستان کا، لیکن 1958 میں وہ ملک فیروز خان نون، جس کا وزیر داخلہ ایک غدار سیاستدان اکبر بگٹی تھا، تو اس نے یہ جو گوادر ہے اس کو پاکستان کی ٹیریٹری میں ایڈ کیا۔ ایک کمزور جمہوریت، ایک کمزور وزیر اعظم، اس نے گوادر کو پاکستان کی ٹیریٹری میں ایڈ کیا، اور جو آپ کی مضبوط ترین ڈکٹیٹرشپس تھیں انہوں نے پاکستان کی ٹیریٹری لوز کی، ان کے دور میں پاکستان کے حصے بکھرے ہوئے۔ تو جو باچا خان کا اور ولی خان کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ بدترین جمہوریت بہترین آمریت سے 100 درجے بہتر ہوتی ہے، اس لیے کہ جمہوریت میں آزادی اظہار ہوتی ہے، جمہوریت جیسی بھی ہے اس میں عوام کی حکومت ہوتی ہے، اور اس پر آپ جتنے مرضی الزامات لگا دیں، لیکن آج تک پاکستان کی کسی جمہوری حکومت کے دور میں پاکستان نہ ٹوٹا ہے، نہ پاکستان نے اپنی ٹیریٹری لوز کیا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ سیاچن گلیشیئر کس کے دور میں گیا، میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھتا کہ مشرقی پاکستان کس کے دور میں ٹوٹا، لیکن صرف ایک بات کروں گا کہ یہ جو آج ہمارا 1973 کا آئین ہے، یہ اب پاکستان کی آخری متفقہ دستاویز ہے، آخری متفقہ دستاویز ہے جس پہ کنسنسس ہوا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ میں نے پاکستان میں صدارتی نظام لے کے آنا ہے، تو بھائی جان یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اب اس صدارتی نظام پر اتفاق رائے کے لیے نہ تو کوئی ذوالفقار علی بھٹو آئے گا، نہ کوئی ولی خان آئے گا، اور نہ کوئی مولانا شاہ محمود نورانی آئے گا۔ یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے اپنے اختلافات کے باوجود یہ آپ کو 1973 کا آئین دے دیا، اور یہ ایک مشترکہ کارنامہ ہے، یہ کسی ایک جماعت کا کارنامہ نہیں ہے 1973 کا آئین، یہ ایک مشترکہ کارنامہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ آئین بار بار ایبروگیٹ ہوتا ہے، بار بار سسپینڈ ہوتا ہے، پھر یہ بار بار ریسٹور ہو جاتا ہے۔ 77 میں سسپینڈ ہوا، پھر واپس آ گیا 1985 میں، 99 میں سسپینڈ ہوا، پھر واپس آ گیا۔ تو یہ اس لیے واپس آتا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام آئے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو کل وہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی مہنگائی نہیں ہے، سب حالات ٹھیک ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے ہیں، بیلنس آف پیمنٹ بڑھ گیا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں۔ تو بھائی اگر اتنے حالات اچھے ہیں تو پھر تم یہ خفیہ طریقے سے صدارتی نظام پاکستان میں لانے کی مہم کیوں چلا رہے ہو؟ یہ جو صدارتی نظام کی مہم ہے، یہ جو ڈبیٹ ہے، اس کے پیچھے تحریک انصاف ہے۔ یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، یہ جو صدارتی نظام کی ڈبیٹ ہے اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کا سوشل میڈیا سیل ہے، وہ پاکستان کے اصل مسائل سے توجہ ہٹانی چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو آج کا اجتماع ہے یہ ان لوگوں کا اجتماع ہے جو باچا خان کے اور ولی خان کے پیروکار ہیں، اور باچا خان اور ولی خان نے 1964 میں محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تھا، اور محترمہ فاطمہ جناح کی پوری الیکشن کمپین کیا تھی کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام ہونا چاہیے۔ تو جو پاکستان میں پارلیمانی نظام کی بات کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان میں جو 1973 کا آئین ہے اس کی بالادستی کی بات کرتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ جو 1962 میں ایوب خان نے پاکستان میں صدارتی نظام نافذ کیا تھا، جس سے کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے،
میں کسی کو غدار نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ پاکستان کے نادان دوست ہیں. آپ نے پہلے بھی صدارتی نظام کے ذریعے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے، آپ آئندہ بھی یہی کرنا چاہتے ہیں. اور ایک مجھے یاد آ گیا بات کرتے کرتے کہ ایک اور بھی گواہ جو ہے وہ موجود ہے جس کے سامنے ایوب خان نے بات کی تھی کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ آپ کے اس اجتماع میں موجود ہے اور ابھی اس نے تقریر کرنی ہے. اور اجازت لینے سے پہلے یاد دلا دوں اپنے اس بہادر دوست اور بہادر لیڈر کو کہ آپ نے یہ واقعہ اپنی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. یقیناً آپ اس کی تردید نہیں کریں گے، لیکن یاد اس لیے دلا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ موقع لگے تو یہ کتاب بھی پڑھ لو. جاوید ہاشمی صاحب کو ایوب خان نے کیا کہا تھا، یہ اب آپ کو جاوید ہاشمی صاحب خود بتائیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.